بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سیکنڈ ایئر اردو کے 5ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ چوتھے لیکچر میں ہم نے بات یہاں پہ اختتام کو پہنچائی تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو خودی کا درس دیا اور مسلمانوں کو کہا کہ مذہبی رہنمائی میں آپ نے توحید کو ماننا ہے، رسالت کو ماننا ہے اور ایک پرجوش مسلمان بن کر، سچا پکا مومن بن کر، متحرک ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اقبال کے ایک شعر پر ہم نے اس لیکچر کو انڈیٹ کیا تھا، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ آج پیج نمبر 9 سے پڑھتے ہیں۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ مسلمان اقتصادی طور پر، مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر پس کر رہ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں خوف، مایوسی اور نا امیدی نے جگہ بنا لی تھی۔ معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہے، کیونکہ انگریز ہندوؤں کے معاملے میں سہولیات اور آسانیاں فراہم کرتے تھے۔ اگر ہندو کوئی مل، کوئی کارخانہ یا فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت نامہ آسانی سے مل جاتا تھا، اور اگر کوئی مسلمان کاروبار کرنا چاہتا ہے تو طرح طرح کی رکاوٹیں ان کے کاروبار میں ڈالی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چھابڑی فروش مسلمان بھی ہندوؤں کے کسی محلے میں چلا جاتا اپنی چیزیں بیچنے کے لیے تو پہلے اسے پوچھا جاتا کہ کہیں تو مسلح تو نہیں ہے، اور اگر وہ کہہ دیتا کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو ہندو اس سے اشیاء نہیں خریدتے تھے، کہتے تھے کہ یہ نجس ہیں، یہ پلید ہیں۔ ہاں البتہ مسلمان تعلیمی حیثیت سے کچھ آگے بڑھے، لیکن پھر بھی پسماندہ رہے۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے، مشکل الفاظ کے معنی میں لکھتا جاؤں گا، تو بیٹا انحطاط کے معنی ہے گراوٹ، پستی۔ خوب چمکایا انہوں نے اپنی زبان کو، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب انسان اور کچھ نہ کر سکتا ہو تو پھر اپنی بول چال سے، اپنی گفتار سے، اپنی گفتگو سے اپنے مسائل بیان کرتا ہے اور دوسروں کو اپنی سوچ کے مطابق ان مسائل سے نکلنے کے لیے آگاہی دیتا ہے۔ میاں محمد بخش نے کہا ہے کہ لسے دا کی زور محمد بخشا، رونا یا نس جانا، یعنی کہیں نہ کہیں وہ کتھارسس ضرور کرے گا، وہ اپنی بات کا اظہار ضرور کرے گا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا۔ یہ وہی کالج تھا MAO کالج علی گڑھ جو 1875 عیسوی میں سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا۔ بعد میں سر سید کے رفقا نے سر سید کی وفات کے ٹھیک 22 سال بعد 1920 عیسوی میں اسے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دلوایا، اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن زندگی یعنی تہذیب والی زندگی، شہریت والی زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہیٹے نہیں رہتے۔
ہیٹے کے معنی ہیں نچلے، کم درجہ، کم رتبہ، البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر، یہ بات، یہ معاملہ اظہر من الشمس تھا، اظہر من الشمس سورج کی طرح ظاہر۔ اظہر من الشمس سورج کی طرح ظاہر، اور اسی کے معنی ہم کہہ سکتے ہیں واضح، یعنی جو بات نمایاں ہو جائے، چھپی ہوئی نہ ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں اظہر من الشمس۔ کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات عقارت جائیں گی۔ عقارت کے معنی ہے ضائع، فضول۔ یعنی ان کا کوئی ثمر ملنے والا نہیں ہے، ان کوششوں سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور پھر اس قوم کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یعنی ناکام ہوں گے مسلمان۔ ہاں البتہ اگر وہ کوشش کریں اور سیاسی حیثیت سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو پھر ان کی یہ ساری کوششیں برابر ہوں گی، اور ان کوششوں کا ثمر بھی انہیں ملے گا، اور مسلمان قوم اس سے فائدہ بھی اٹھائے گی۔ مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے، داستان، قصہ، کہانی، کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد، جسے ایک انگریز اے او ہیوم نے 1885 عیسوی میں قائم کیا تھا، گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں، کیونکہ سر سید جانتے تھے کہ ابھی اگر مسلمانوں نے سیاست میں حصہ لیا تو وہ باحیثیت قوم مٹا دیے جائیں گے، اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی۔ دگرگوں کے معنی ہے خراب۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا، یعنی جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس نے امریکہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں اور امریکہ پر فتح حاصل کی ہے، تو انہوں نے کہا ہم بھی اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے وطن کو سامراجی قوتوں سے، غاصب قوتوں سے، قبضہ کرنے والی قوتوں سے چھڑوا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 عیسوی میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ تو بیٹا تقسیم بنگال دو حصوں میں تقسیم ہوا، مشرقی بنگال، مغربی بنگال 1905 میں، اور جو مسلمانوں کا بنگال تھا اس میں مسلمانوں کو کچھ حقوق مل گئے، انہیں کچھ مراعات حاصل ہو گئیں، اور ان کے جو تحفظات تھے وہ دور ہوئے، لیکن ہندوؤں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی، اور ہندوؤں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور متحدہ بنگال کا دوبارہ ڈھنڈورا پیٹا جائے، اور انہوں نے رات دن احتجاج شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1911 میں وہ تقسیم بنگال کو ختم کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ علاوہ ازیں، یعنی اس کے علاوہ اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی سے مراد ہے اتر پردیش، یہ حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا۔ تو بیٹا جب اردو ہندی تنازع ہوا، ہندو یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں بھاشا زبان رائج کی جائے، ہندو زبان رائج کی جائے، اور اردو کو موقوف کر دیا جائے، اردو کو ختم کر دیا جائے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ زبان کی حمایت میں پڑھے لکھے لوگ ہی بولیں گے،
لیکن انگریزوں نے کیا کیا کہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے جو اساتذہ تھے، جو پروفیسرز تھے، جو لیکچرر تھے، ان پر حکماً روک لگا دی کہ اس سلسلے میں نہ کوئی مضمون تحریر کرنا ہے، نہ کہیں جلسے میں اردو کی حمایت میں تقریر کرنی ہے، اور اگر پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں بولیں گے تو اور زبان کی حمایت میں کون بولے گا؟ تو اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ انگریز کن کی ہمنوائی کر رہے ہیں، کس کی حمایت کر رہے ہیں اور کس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی یعنی معاشرتی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ تو بیٹا مسلمانوں پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور ہمارے لیے اپنی ایک پارٹی یا اپنی ایک جماعت ہونی چاہیے، ڈھاکہ میں 1906 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا، اور جب وہ اجلاس ختم ہوا تو کچھ مسلمان رہنما علیحدہ بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک جماعت کے لیے تنظیم سازی کی اور ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ 31 دسمبر 1906 عیسوی کو ڈھاکہ شہر میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور 1909 عیسوی کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا، کیونکہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہی مطالبہ تھا کہ مغربی جمہوریت سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا، کیونکہ ہندو ہیں 77% اور مسلمان ہیں 23%، اور اگر مغربی جمہوریت پر انتخابات ہوئے تو پھر ممبر بن کر آگے صرف ہندو آئیں گے، اور مسلمان اپنی اقلیت کی بنا پر کبھی بھی آگے نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے، یعنی ہندو کو اگر سلیکٹ کرنا ہے یا منتخب کرنا ہے تو ہندو ہی کرے، اور اگر مسلمانوں کو منتخب کرنا ہے تو اس کے لیے صرف مسلمان ہی ووٹ دیں۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911 میں ہو گئی تھی، اور جنگ بلکان اور طرابلس 1912 عیسوی سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو بیٹا ایسا ہوا کہ بلکان اور طرابلس پر اٹلی نے حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلکان اور طرابلس کی حکومت اٹلی کا مقابلہ نہ کر سکی اور حکومت نے ہتھیار ڈال دیے۔ بعد میں اگرچہ کچھ مجاہدین نے اس جنگ میں اٹلی کو ناکوں چنے چبوائے، لیکن آخر کب تک ایک حکومت کے خلاف ایک گروپ لڑ سکتا تھا؟ یہاں تک کہ بلکان اور طرابلس پر مکمل طور پر اٹلی کا قبضہ ہو گیا۔ اسی جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ بھی شہید ہوئی تھیں، جن سے متعلق ایک نظم علامہ اقبال نے بھی تحریر کی ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ حکومت خود اختیاری کا مطالبہ کیا۔ 1913 عیسوی اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ تو بیٹا یہ وہ زمانہ تھا جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کانگریس میں بھی شامل تھے اور مسلم لیگ میں بھی شامل ہوئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دونوں پارٹیاں مل کر جد و جہد کریں اور اس برطانوی سامراج سے 7 سمندر پار سے آئے ہوئے لوگوں سے نجات حاصل کریں اور خود گورنمنٹ کریں۔ جنگ عظیم اول، تو بیٹا یہ جنگ 1914 عیسوی میں شروع ہوئی، 1918 عیسوی میں ختم ہوئی، نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی، یعنی جوش پیدا کیا، اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج کے معنی ہے آہستہ آہستہ
خود اختیاری حکومت دی جائے گی، سیلف گورنمنٹ دی جائے گی۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں۔ طوطے کی طرح آنکھیں پھیرنا، فراڈ کرنا، فریب دینا، دھوکہ دینا۔ یہ انگریز ہیں ہی ایسے کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، اور اگر ضرورت نہ رہے تو ان کی ماں بھی اگر کسی دشمن کے چنگل میں ہو تو پہچاننے سے انکاری ہو جائیں، اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم پاور میں ہیں، اب ہم طاقت میں ہیں، اور پھر ہم اس طریقے پر مقامی لوگوں کو دبا سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے ظالمانہ قوانین نافذ کیے۔ 1919 عیسوی اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی گئی۔ ترکی اس زمانے میں مسلمانوں کا مرکز تھا۔ ترکی کی خلافت کے ماتحت حرمین شریفین آتے تھے، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یعنی کعبۃ اللہ، روضہ رسول، اس کی نگہبانی بھی ترکی کے ذمے تھی، اور ترکی ہی کی خلافت میں یہ علاقے آتے تھے۔ تو انگریزوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو مذہبی طور پر کمزور کیا جائے، ان کو اس مرکز سے دور کر دیا جائے، ترکی کی حکومت صرف ان علاقوں تک محدود ہو کر رہ جائے جہاں پر صرف ترک رہتے ہیں۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی۔ علی برادران سے بیٹا مراد ہیں مولانا شوکت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، جن کی والدہ بی اماں نے انہیں کہا تھا کہ بیٹا خلافت پر اپنی جان قربان کر دو۔ تو یہ تحریک خلافت جب چلی تو گاندھی ایک سازش کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ آ ملا اور کہا کہ یہ تمہاری مذہبی تحریک ہے، میں بغیر کسی مطالبے کے آپ کی اس تحریک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک مرحلے پر یہ ہوا کہ مسلمان رہنما، قائدین یا تو نظر بند کر دیے گئے یا گرفتار ہو گئے، اور تحریک خلافت کی سربراہی آ گئی گاندھی کے ہاتھ میں، اور گاندھی نے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر اس تحریک کو سرے سے ہی ختم کر دیا۔ ہاں البتہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوؤں سے مل کر ہم نے کبھی کوئی تحریک نہیں چلانی، وگرنہ بحیثیت قوم ہمیں نقصان پہنچے گا۔ گاندھی کے مشورے پر ہی مسلمان علماء نے جو فتویٰ دیا تھا کہ یہ دارالحرب ہے ہندوستان، مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے، سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، گورنمنٹ کی جاب یا ملازمت نہیں کرنی چاہیے، اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ 1920 عیسوی لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز یعنی غصہ بھڑکانے والی کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا، بالکل خراب کر دیا۔ تو بیٹا یہ جو دو تحریکیں ہیں، شدھی کی اور سنگٹن کی، ان تحریکوں کے ذریعے ہندو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دوبارہ آریہ سماج کے تحت لے آیا جائے۔ وہ پہلے ہندو تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اب ان کو دوبارہ ہندو بنا دیا جائے۔ ان دونوں تنظیموں کے تحت شدھی ترغیب دے کر، لالچ دے کر مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے، یعنی انہیں کہا جائے کہ ہم آپ کو مفاد دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ اپنا مذہب چھوڑ کر دوبارہ ہندو بن جائیں۔ اور کوئی ایک مسلمان بھی اس ترغیب سے، ترہیب سے، لالچ سے دوبارہ ہندو نہ بنا، تو انہوں نے پھر ایک اور تنظیم کی بنیاد رکھی اور اسے نام دیا انہوں نے سنگٹن کا۔ تو سنگٹن میں جنگجو افراد بھرتی کیے گئے اور ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بناؤ، اور اگر زبردستی ہندو یہ نہیں بنتے تو انہیں ہندوستان سے نکال دو، اور اگر یہ ہندوستان سے نہیں نکلتے تو ان کا قتل عام کرو۔ تو ان دونوں تحریکوں نے مسلمانوں پر یہ بات واضح کر دی کہ اگر ہم نے بحیثیت قوم ہندوستان میں رہنا ہے تو ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے جہاں ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، جہاں ہم ہندوؤں کے اثر رسوخ سے باہر ہوں۔ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سیمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ
جو پنڈت جواہر لال نہرو نے بیان کی، مسلم کش تجاویز، کہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم مٹایا جائے، پر وہ اپنے خواب سے چونکے بیدار ہوئے۔ 1928 عیسوی اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 1929 عیسوی ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی یعنی عوامی نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ 1930 عیسوی اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ اصل بات یہ تھی کہ ہندو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے تھے، مہا بھارت کا خواب دیکھ رہے تھے، بڑے بھارت کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ تقسیم چاہتے نہیں تھے، اور جبکہ مسلمان صرف تقسیم چاہتے تھے۔ مسلمانوں کا بنیادی نعرہ ہی یہی تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور ہندو اس بات پر کبھی آتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ہندوستان میں مل کر ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مسلمان رہنماؤں پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہندوؤں کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ 1935 عیسوی میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن یعنی وفاقی گورنمنٹ اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ 1937 عیسوی کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی۔ یہ 1937 کی جو کانگریس کی وزارتیں تھیں، کانگریس کو اقتدار ملا تو کانگریس نے مسلمانوں کو بحیثیت قوم مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اس اقتدار پر کانگریس کا سر پھر گیا، یعنی وہ مغرور ہو گئی، اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیا میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ مصمم کہتے ہیں بیٹا پختہ کو، پکے کو۔ چنانچہ کانگریسی حکومت نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا۔ یہ پہلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی قوم کو اگر آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کی زبان پر حملہ کریں، اور جب آپ اس کو اس کی زبان سے ہٹائیں گے تو آہستہ آہستہ اسے اس کے مذہب سے ہٹا دیں گے، اس کے کلچر، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت سے دور کر دیں گے۔ اور ہندوؤں کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب اردو کو ہم موقوف کریں گے اور ہندی کو رائج کریں گے تو ہندی تہذیب آگے بڑھے گی، ہندی کلچر آگے بڑھے گا، اور ہندوانہ تمدن یعنی معاشرتی طور پر ہندوؤں کی جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، وہ آگے بڑھے گی۔ یہ دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں، مدغم کہتے ہیں ملانے میں، بیسیوں کے معنی ہے کئی، سینکڑوں، اعلانیہ ظاہری طور پر، و خفیہ چھپی ہوئی، مساعی کی یعنی کوششیں کی، مساعی کہتے ہیں کوشش کو۔ عزیز طلبہ، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں، یعنی چھوٹی چھوٹی قوم پرست جماعتوں کی بنیاد پڑی۔ مسلم لیگ جو 1906 عیسوی میں قائم ہوئی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی، کیونکہ مسلمان ڈرے ہوئے بھی تھے، خوفزدہ بھی تھے، مایوس اور نا امید بھی تھے۔ کبھی کوئی رہنما آ جاتا، مسلمانوں کو ایک سمت لے کر جاتا، اور جب یہ دیکھتا کہ یہ قوم ساتھ نہیں دے رہی تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتا یا اس قوم سے کنارہ کش ہو جاتا۔ لیکن جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آئے اور علامہ اقبال کی شاعری کے ذریعے قوم میں ایک بیداری کی لہر جاگ چکی تھی، مسلمان بیدار ہو چکے تھے،
یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں، یعنی قوم پرست جماعتیں۔ مسلم لیگ جو 1906 عیسوی میں قائم ہوئی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی، یعنی کبھی مسلمان اپنے رہنماؤں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے تھے اور کبھی ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرحلے پر قوم سے مایوس اور نا امید ہو گئے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کو لکھا کہ یہ قوم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اگر آپ اس قوم میں ایک تحریک پیدا کر جائیں، کوئی محرک لے کر آئیں، جوش اور جذبہ پیدا کریں، تو پھر یہ قوم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اس کے بعد 1919 عیسوی کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ تو بیٹا آپ نے اسے بھی انڈر لائن کر لینا ہے، یہ بھی معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ویسے جہاں کہیں سن آئے، کسی جماعت کا نام آئے تو اسے آپ انڈر لائن کریں گے، وہ معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے۔ 1929 عیسوی میں خدائی خدمت گار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا، اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 عیسوی میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریسی چیلنج کو دلیری سے قبول کیا، بہادری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر یعنی قوت پر ایک پراگندہ کے میننگ ہیں بکھری ہوئی۔ پراگندہ بکھری ہوئی، منتشر، جو انتشار کا شکار ہو۔ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر، واضح طور پر کامیابی حاصل کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سود، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو جی طلبہ، آج کے لیکچر کو یہیں پر چھوڑتے ہیں، اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا۔ والسلام۔